وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، جب رب نے کہہ دیا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر شک و شبہ والی تو بات ہی نہ رہی۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے میں قبول کروں گا تو یقینی بات اللہ قبول فرمائے گا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ دل غیر سے صاف ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سوچی کہیں اور جا رہا ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے، خیال و فکر کہیں اور ہے، تو ایسے تھوڑی دعا قبول ہوگی۔ تو دعا کرتے وقت اخلاص بھی ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ ممنوع کام کی دعا نہ ہو، شریعت نے جس کو ناجائز کہہ دیا ہے اس کی دعا نہ کرے کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ یقین کامل ہو، اور پانچویں چیز یہ کہ بندہ رزق حلال اور طیب کھاتا ہو۔ سبحان، یہ جو آخری دو چیزیں نا یہ انتہائی ضروری ہیں دعا کے لیے، یقین اور رزق حلال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سعد رزق حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ضروری بات یقین، اللہ پر یقین سے دعا مانگے۔ آپ یقین جانیں اگر آپ رب پر یقین سے کسی پتھر پر کھڑے ہو کر کہیں گے نا کہ یہاں سے درخت اگے گا تو اگ کر رہے گا، اگ کر رہے گا، لیکن رب پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں، ہماری گفتگو میں، باتوں میں رب پر جو یقین ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے کام نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت عالیہ میں لوگ حاضر تھے، آپ گفتگو فرما رہے تھے، سن رہے تھے، دعا کے متعلق گفتگو چل پڑی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی قبولیت کے متعلق فرمایا کہ وہ شرائط کے ساتھ کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر دعا کرنے میں یقین ہونا چاہیے، بے یقینی کی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مزید بھی انہوں نے ارشادات فرمائے، پھر اس پہ آپ نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ کو ایک آدمی ہاتھ کٹا ہوا روتا ہوا نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کھڑے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے عرض کی حضور ہاتھ کٹ گیا ہے، رو رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کے ساتھ لگایا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم فرمایا، چھوڑا، ہاتھ بازو کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ہاتھ جڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص پہلے رو رہا تھا، اب وہ خوشی سے نڈال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا حضور آپ نے کون سی آیت پڑھ کے دم کیا ہے، مجھے بھی بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ پھر وہیں ہاتھ کٹا ہوا روتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب کیا ہوا؟ اس نے عرض کی حضور جو آپ نے سورہ فاتحہ بتائی تھی اس کے ساتھ آپ نے اور کیا پڑھا تھا وہ بھی بتا دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو اور کچھ بھی نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی۔ اس نے چوری کی تھی اصل میں کہیں دوبارہ، اس کو یقین تھا کہ اب تو میرے پاس اس کا علاج آ گیا، اگر ہاتھ کٹ بھی گیا تو دوبارہ جوڑ لوں گا، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ جوڑنے کا بتا دیا ہے، اس نے چوری کی تو ہاتھ کٹ گیا۔ اب پھر روتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو کہہ رہے ہیں آپ نے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کیا چیز پڑھی تھی وہ بھی بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی اور تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو پھر مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں جڑا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دراصل تمہارا یقین نہیں تھا، میرا یقین تھا۔ سبحان اللہ، تم نے یقین کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں لیکن آئندہ کے لیے تم توبہ کرو، کبھی چوری نہیں کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہاتھ اس کا جوڑا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ پھر جڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی نہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے، بخاری شریف میں آتا ہے،
सूरह फातिहा पढ़ के सांप के डसे हुए को दम किया, अल्लाह ने उसको शिफा दे दी, सुभान अल्लाह। और 25 बकरियां उसने बदले में दी थी, उन्होंने ली थी, बल्कि उन्होंने फरमाया था मैं इसकी कीमत लूंगा, इसकी उजरत लूंगा, मैं दम करने की उजरत लूंगा। और उजरत ली 25 बकरियां। एक बकरी अगर आप 20,000 की भी लगाएं तो ये लगभग 2.5 लाख रुपए बन जाते हैं ना, 5 लाख रुपए बन जाएंगे। 20,000 की एक बकरी हो, सूरह फातिहा करके दम किया, 5 लाख रुपए ले लिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। बाज हजरात जो हैं कहते हैं कि ये दम करने का पैसा नाजायज, रूहानी इलाज का पैसा नाजायज, बयान करने का नाजायज, नात खानी का नाजायज। तो अल्लाह के बंदो, इनके पैसे कोई नहीं लेता। नात का पैसा ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। वो बेचारा अपने इलाके से चल के आपके इलाके में आया, उसने आपको टाइम दिया, पैसा तो उसका है। कोई कुरान पढ़ के दम करता है तो वो आयत का पैसा नहीं है, उसने अपनी दम करके जो मेहनत की है उसका पैसा है। कुरान की आयतों के कौन पैसे दे सकते? कोई नहीं दे सकता। एक दौर था इमामत का पैसा नाजायज था, हराम था इमामत का वजीफा लेना, आज ले रहे हैं। वजह यह है कि भाई अब इमाम साहब 5 वक्त के लिए 24 घंटे के लिए मस्जिद में पाबंद है, अब वो और कहीं जा नहीं सकते। अगर मस्जिद से उनको वजीफा ना मिले तो क्या खाएं क्या पिएं। और अगर ऐसा ना करें तो आइमाए किराम जनाब ड्यूटियों पे चले जाएं तो नमाजें कौन पढ़ाए? है कोई आज इस दौर में हर बंदा फारिग कि हर कोई आए नमाज पढ़ा दी? और पहले दौर में तो ऐसा था कि सारे के सारे आलिम होते थे, जो भी आया नमाज पढ़ा दी। एक बात अर्ज कर दूं कि वक्त के तकाजों के साथ साथ शरीयत के अहकाम भी बदलते हैं, लेकिन हम लकीर के फकीर हैं। बस एक मसला कहीं पढ़ लिया नाजायज था, भाई उस वक्त नाजायज था, आज नहीं है। जैसे ही इमामत की तनख्वाह आप देख लें, उस वक्त नाजायज थी, आज नहीं है। उस वक्त कोई निकाह के पैसे भी कोई नहीं लेता था, आज मुफ्त में कोई पढ़ाता ही नहीं। शरीयत के अहकाम वक्त के तकाजों के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि हम वक्त के तकाजों को देखते ही नहीं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो इतना तक लिखा है कि जो शख्स अपने वक्त के इलाके के तकाजों को, उर्फ को ना जानता हो, वो मुफ्ती नहीं, वो जाहिल है। माशरे के हालात और वाकयात को जाने बगैर फतवा दे देने वाले को भी अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो मुफ्ती नहीं, वो जाहिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ की शर्त पे अर्ज कर रहा था, एक तो इखलास, दूसरा दिल जमी के साथ दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, तीसरा किसी ममनू चीज की दुआ ना हो, चौथा अल्लाह पर यकीन हो, पांचवी चीज ये कि बंदा रिज़्क़ हलाल खाता हो। 5 चीजें ये। और फिर जब दुआ करे तो दुआ के आदाब में से है सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करे, और फिर आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े, चूंकि हदीस शरीफ में आता है जिस दुआ में दुरूद न पढ़ा जाए वो जमीन और आसमान के दरमियान में मुअल्लक रहती है। गोया के दुआ की कबूलियत का ईंधन, अर्श तक पहुंचने का ईंधन दुरूद पाक है। सुभान अल्लाह। दुआ तभी आगे बढ़ेगी जब आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह।